أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 جنوری مطابق 29 محرم الحرام 1448 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کی 1253ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے اقبال کی شاعری میں قرآن کریم کی تعلیمات۔ الحمدللہ بہت ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بہت عمدہ جو ہے عنوان ہے۔ آج کے مقرر ہیں بہت ہی سلجھے ہوئے اور بڑی صاف جو ہے ان کا لیکچر رہتا ہے، ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب۔ ان جانے پہچانے اپن سن چکے ہیں الحمدللہ، بڑی محنت کر کے آتے ہیں، میں ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محفل اقبال شناسی کے 1253ویں علمی و فکری لیکچر، جس میں نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے اقبال کی شاعری میں قرآنی تعلیمات۔ علامہ اقبال کو 1253واں یہ لیکچر ہے ماشاءاللہ سے، تو ہر موضوع پہ بات ہوئی ہوگی اور اس موضوع پر بھی جو ہے بات کی گئی ہوگی کئی اسکالر نے، کیونکہ علامہ اقبال اور قرآن یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، بلکہ کئی حضرات نے اس پر بات بھی کی ہے، تحریریں بھی ہیں۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ دور حاضر میں اس کو ہم کس طریقے سے پیش کرنے کی میں جو کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت ہی اہم یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہیں جو علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کی سمان حیات بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بھی کوئی نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے نقادوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں پہلے دور ہے جس میں علامہ اقبال
بچوں کے شاعر ہیں اور آپ کی شاعری بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، جس میں طوطے کی فریاد ہے، پہاڑ اور گلہری ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری دعا ہے۔ اس کے بعد کا دور ہے وہ دور ہے جس میں علامہ اقبال وطن پرست نظر آتے ہیں، سیکولر ذہن رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو دور ہے، آپ کی جو زندگی کا حصہ ہے وہ زیادہ تر یورپ میں بھی رہا ہے، آپ کے تعلیم کا جو دور تھا وہ یورپ میں رہا ہے، تو آپ کی شاعری پر بھی یورپ کا بہت ہی گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر آپ کی شاعری جمہوریت اور سیکولرزم کا آئینہ دار ہیں۔ آج بھی جو ہے اسکول کے سطح پر، کالج کے سطح پر اور حکومتی سطح پر جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ ہند جو ہے وہ بہت ہی شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر وطن سے جو ہے ہمالیہ نظم آپ نے لکھی، اے ہمالیہ اے فصل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیرے پیشانی کو جھک کر آسمان۔ وطن سے محبت کا علامہ اقبال سے یہ گہرا تعلق رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ نیا شعلہ جو ان کی مشہور نظم ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پتھر کی مورتی کو تو سمجھا ہے خدا ہے، پتھر کی مورتی کو تو سمجھا ہے خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے۔ تو محبت وطن سے جو ہے علامہ اقبال کی غالب رہی یہ دوسرے دور میں۔ پھر تیسرا جو دور آیا وہ دور تھا جس میں علامہ اقبال قرآن سے بہت قریب ہو چکے تھے اور ان میں ملی جذبہ بہت گہرا پایا جا رہا ہے۔ جہاں وہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وہیں جب ملی ترانے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں علامہ اقبال مکمل طور پر ایک قرآن کے چلتے پھرتے قرآن بن گئے اور ان کی شاعری میں قرآن پوری طریقے سے مکمل طور پر قرآن کا عکس نظر آنے لگی۔ یہ فلسفانہ شاعری تھی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں علمی تفاسیر تھی، قرآن کا ترجمہ تھا، قرآن کا تفسیر تھی، قرآن کا تفہیم انہوں نے اپنی شاعری میں کیا تھا۔ جہاں تک ہو سکے تلمیحہ شاعری کی جو اصطلاحات ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں اور جتنے بھی شاعری کے جو صنعتیں ہیں، اس صنعتوں میں علامہ اقبال نے قرآن سے عکس کیا تھا، اپنی شاعری کو جوڑ دیا تھا قرآن سے۔ دوستو، اس کی وجہ بھی علامہ اقبال نے اپنے دور میں بتائی کہ کس طریقے سے وہ قرآن سے جڑ چکے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جب ایم اے کے طالب علم تھے اور آپ قرآن بہترین قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ کا روز کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کو روز قرات تلاوت قرآن پر مشغول دیکھتے، مسکراتے اور چلے جاتے۔ علامہ اقبال اس چیز کو غور کرتے رہتے کہ بھئی کیا بات ہے کہ والد محترم جو ہے مجھے روز دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے والد نے کہا کہ اقبال میں تم سے کچھ بات کہنا چاہوں گا، لیکن یہ بات اب نہیں کہوں گا میں، بلکہ تمہاری جب قرآن پوری طریقے سے تکمیل کو پہنچ جائے گی اس وقت میں یہ بات تم سے کہوں گا۔ تم جب مجھے آ کر اطلاع کرنا کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا ہے، پھر دوبارہ اس کا دور کو شروع کرنے والا ہوں، اس وقت تم آ کر مجھے بات بتانا، میں تمہیں وہ بات کہوں گا۔
واقعہ آیا گیا، پھر ایک دفعہ علامہ اقبال کے والد صاحب نے آئے، بیٹھے، غور سے تلاوت قرآن کو سنا اور سن کر کہا کہ اقبال، قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ قرآن کو اس انداز سے پڑھو کہ وہ تم پر نازل ہوا ہے، یہ تم سے بات کر رہا ہے، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، اس انداز سے قرآن کو پڑھو تو قرآن کا اثر تم پر محسوس ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن کو اس نظریے سے، اس بات کے تحت پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا بہتر انداز سے ذکر کیا ہے۔ اپنی علامہ اقبال کا بہت ہی مشہور نظم ہے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال قوم کو بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پستی کا، اس زوال کا سبب کچھ اور نہیں ہے، بلکہ تم قرآن سے دور ہو جا رہے ہو، یہ قرآن اصل اس کی وجہ سے تمہارے پاس آج پسماندگی ہے، اسی وجہ سے تم آج زوال پذیر ہو، آج حکومتیں تم سے خالی ہو چکی ہیں، تمہارے جو تخت ہے وہ تخت خالی ہو چکی ہے، تمہاری تاج ہے وہ تاج آج میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، تمہاری تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قرآن سے دور ہو چکے ہو۔ اور وہ دور کو بھی یاد کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ حیدری فخر ہے، حیدری میں حضرت علی سے جو ہے آپ تشبیہ دے رہے ہیں کہ حضرت علی جب حکومت کرتے تھے، فخری میں حکومت تھی ان کی، سیدھی سادھی زندگی آپ نے گزاری خلافت کے دور میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سلطانی آپ کے عثمانی دور کو یاد کر رہے ہیں، وہ شان و شوکت، اور وہ پھر اسلام کا عروج جو عثمانیہ دور حکومت میں ہوا ہے، اس چیز کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے اسلاف تھے، یہ تمہارے آبا و اجداد تھے، تم کیا ہو، تم کیا ہو، اور تم آج جو نالا کر رہے ہو، تم جو فریاد کر رہے ہو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم زمانے میں جو دھتکارے جا رہے ہو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ دوستو، یہ علامہ اقبال کا معیار تھا، قرآن سے محبت کا یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، قرآن کو ہی اپنی زندگی میں اہم بات انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کا تعلق علامہ اقبال سے اس قدر گہرا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہے اپنے اشعار میں اس کی تعبیر کرتے ہیں، توحید، شرک اور اللہ کی بندگی کو، قرآن کے پیغام کو نہایت مؤثر انداز میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کر بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ آپ یہ شعر سے اندازہ لگائیے، اور آج کے دور کو آپ دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو آج جو ہے وہ جو بت جو خانہ کعبہ میں رکھے تھے، وہ لات و منات، وہ بت تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شکلیں بدل لی ہیں۔ اب آدم ضعیف ہو چکے ہیں، آدم کا وہ نظریہ ضعیف ہو چکا ہے، لیکن وہ جو بت تھے وہ بت اپنی شکل بدل کر آج آ چکے ہیں آپ کے سامنے۔
آپ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں لیکن مال کی پوجا کر رہے ہیں، خود پرستی پر مبتلا ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان تو بت سے دور ہو چکا ہے، لات و منات کو توڑ چکا ہے، لیکن ان کے دلوں میں آج بھی اس کے نقش موجود ہیں، وہ آج بھی انہیں کی عبادت کر رہا ہے، لیکن طریقہ بدل چکا ہے۔ وہ حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں، دولت، اقتدار، خواہشات نفس، مادہ پرستی، شخصیت پرستی جدید لات و منات کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ علامہ اقبال اسی معبود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ سورہ نجم میں فرماتا ہے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسرے بت منات کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ تمام جو بت ہیں ان کو یہ ایک اسٹیچو کی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی بھی یہ موجود ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جتنے بھی بڑے بڑے عمرا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنے خواہشات نفس پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ نماز جسے آج لوگ توحید کی خالص عبادت جو ہے نماز ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نماز کے معاملے میں کتنا نکما ہو چکا ہے، جبکہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ کا نعرہ بار بار دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ ہاں ہمیں کب پیار ہے تم کو، ہم سے کب پیار ہے تم کو، نیند تمہیں پیاری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جواب شکوے میں کہ ہم سے کہاں پیار ہے تم کو، نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو جو نماز ہے وہ نماز سے اور توحید کی بہترین ترجمانی جو قرآن بار بار حکم دیتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم اس کو گرہ سمجھ رہے ہیں، اس میں سستی کر رہے ہیں۔ اللہ کو جو ترجیح دینا ہے، نمبر 1 جو سب سے زیادہ پہلے جو ترجیح ہم کو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور ہم جو ہے نیند کے مقابلے میں، اپنے کاروبار کے مقابلے میں، اپنی تجارت کے مقابلے میں، اپنی جاب کے مقابلے میں، اپنی ضروریات زندگی کے مقابلے میں پہلے ترجیح ان تمام دنیائی چیزوں کو دیتے ہیں، بعد میں ہمیں فرصت ملی تو نماز کے لیے آتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، لیکن یہی سجدہ ہے جو انسانیت کی نجات کا اہم ذریعہ، یہی سجدہ ہے کہ اللہ کے حضور تو سجدہ ریز ہو جا۔ قرآن فرماتا ہے اور بے شک سجدہ گاہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم پکارتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم امداد کے لیے، کتنے لوگوں کو ہم جو ہے خدا کا نائب مقرر کر لیے ہیں کہ وسیلے کی طرز پر آپ جو ہے کتنے لوگوں سے ہم اپنی دلی مرادیں مانگتے ہیں، ہم کتنے نیاز اپنے رکھتے ہیں غیر اللہ کے سامنے۔ تو دوستو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندہ، سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت چاہیے تو یہ جو سجدہ ہے اس سجدے پر آ جاؤ، جسے اقامت الصلاۃ کہا گیا ہے۔ وہ سجدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کیا دوستو، اور شیطان نے جو سجدے سے انکار کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ شیطان آج مردود ہو گیا، جبکہ آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کے سجدے کا انکار اس نے نہیں کیا تھا۔ آدم کے سجدے کے انکار پر اسے مردود کر دیا گیا۔ آج ہم اللہ کا سجدہ کرنے سے مفلوج ہو چکے ہیں، آج ہم اللہ کے سجدہ کرنے سے ہم کاہلی محسوس کر رہے ہیں۔
یہ کتنی معیوب بات ہے، لیکن علامہ اقبال نے اسے بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ اور اس چیز کو علامہ اقبال فرماتے ہیں آگے، خرد مندوں سے کیا پوچھتے ہو کہ میری ابتدا کیا ہے۔ یہ آدم کی آواز بن کر، یہ آدم کا مکالمہ پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خرد مندوں سے کیا پوچھتے ہو میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ یعنی اصل انجام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ابتدا کیا ہے، میری پیدائش کیا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن کیا ہم مسلمان مریں گے؟ دیکھیے علامہ اقبال انسان کو کتنی اپنی شاعری کے ذریعے کیسی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جو ہے اس فکر میں رہو کہ تمہاری انتہا کیا ہوگی، یعنی تمہاری انتہا یعنی تمہاری موت، تمہاری آخرت وہ کیا ہوگی، آخرت میں تمہیں کیا ملنے والا ہے، اس پر توجہ دو۔ تم کب پیدا ہوئے ہو، کس کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہو، کس کے والد کا نطفہ ہو، یہ معنی نہیں رکھتا ہے دوستو، معنی یہ رکھتا ہے کہ تمہاری آخرت کس طریقے سے گزرنے والی ہے، تمہارا انجام کس طریقے سے ہونے والا ہے۔ کیا تم بت شکن ہو کر مرو گے یا تم بت فروش ہو کر مرو گے؟ بتوں کو پوجا کرنے والے سے مراد صرف ایک اسٹیچو کو، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بت کو پوجا کرنے سے مراد اسٹیچو کو پوجا کرنا ہے، نہیں، بلکہ خود کو بھی پوجا کرنا، خود کو بھی چاہنا، خود کو بھی حد سے زیادہ چاہنا، یہ بھی بت پرستی میں آ جاتا ہے۔ اس سے علامہ اقبال روک رہے ہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے، یہ ایک زندگی کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جب، تو ہم کیا لے کر جائیں گے، کیا پیش کریں گے، کس صورت سے ہم اللہ کے حضور جائیں گے، اس چیز کو علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اور قرآن میں اس جانب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ استفسار ہے، سوال ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کا، بتاؤ کہ تم کیا ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ تو پھر کیا لے کے آؤ گے؟ تمہاری مال، تمہاری دولت، تمہارے اولاد، کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والی کیا ہے؟ وہ جو سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، وہی کام آنے والا ہے۔ دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو اقبال انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ پیدائش کی تاریخ جان لیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو سنوارنے کی فکر کریں۔ پھر علامہ اقبال قرآن کے ہی آیات کے ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اقبال کا سب سے معروف شعر ہے۔ ہر مقرر، ہر ممبر سے، ہر سیاسی جلسوں سے، ہر کالج میں، ہر طرف اس شعر کی جو ہے گونج ہوتی ہے، لیکن اس شعر کو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر حاکم ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایمان، تقوی، اخلاص، عمل صالح اور اطاعت الہی کے ذریعے اپنی شخصیت یعنی خودی کو اس قدر بلند کریں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں، اس کی دعائیں اللہ کی مشیت کے مطابق قبول ہونے لگ جائیں۔ یہ خودی ہے، یہ وہ خودی نہیں ہے جو خود کو نمایاں کرتی ہے،
یہ خودی وہ نہیں ہے جو اچھے لباس میں ہے، اچھی گاڑیوں میں ہے، اچھے مکانوں میں ہے، نہیں، بلکہ یہ تقوی والی خودی ہے، تقوی پیدا کرنے والی خودی ہے۔ اس خودی کو ہمارے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت نہ بدل جائے۔ دوستو، یہ آیت اقبال کے تصور خودی کی بنیاد ہے۔ انسان جب اپنے کردار، ایمان، علم اور عمل کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کو اور بھلائی کے راستے کو کھول دیتا ہے، اور وہ بندہ بن جاتا ہے، قرآن کی وہ آیت بن جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت علامہ اقبال کے ان اشعار کی کر خودی کو بلند اتنا، اس اشعار کی ترجمانی پیش کر رہی ہے۔ اقبال قرآن کریم کے دو عظیم پیغامات کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ ایک ہے انسان اپنی تخلیق سے زیادہ اپنے انجام کی فکر کریں، ساتھ میں کیونکہ ایک دن سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ شعر انسان کو اللہ کی اطاعت، کردار، تقوی اور مسلسل جد و جہد کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بھی پیش کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی قرآن کی وہ آیت دیکھتے جائیے آپ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو جب ہم کریں گے اللہ کے رسول کی اتباع، جب ہم ان سے سچی محبت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ دوستو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر صبح، شام، رات، دن، لیٹے بیٹھے، اٹھے کھڑے ہوئے، سوتے جاگتے صرف اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور علامہ اقبال بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی رسول کی نعتیں پڑھتے چلی جائے رات تمام، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی رات تمام چلو اللہ کے رسول کے نام پر محفلیں سجائی جائیں، ڈھول تماشا کیا جائے، ہارمونیم پہ جو ہے سما کا، اور پھر اس سما میں جو ہے آپ کھڑے ہو کر وجد کے نام پر جو ہے جھومیں، اور اپنے یہ دوستو یہ اپنے نفس کی، یہ ہے اپنے نفس کی عبادت، یہ ہے عبادت نفس کی۔ آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ کھیل تماشے کر رہے ہیں، اور خود تو کر رہے ہیں اور ملت کو بھی اس میں شامل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ محبت علامہ اقبال نہیں چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال وہ محبت چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے، جو صحابہ نے کیا تھا کہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز کے لیے،
پھر جب وقت جہاد آیا تو پھر تلوار لے کے جہاد میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے آگے ہیں، آپ کے دائیں ہیں، آپ کے بائیں ہیں، تمام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسا جیسا کہ پروانے اپنے شمع کو گھیرے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بھی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابیوں کا کردار علامہ اقبال پیش کر رہے ہیں کہ ایسی محبت تم کرو، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسے کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے صحابی تھے جو رات تمام اللہ کے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے؟ کون سے صحابی تھے جو جھوم جھوم کے نعت کیا کرتے تھے؟ آپ اندازہ لگائیے دوستو۔ تو محبت کے تقاضے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات قرآن کی روشنی میں فرما رہے ہیں علامہ اقبال۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر فرما رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ دوستو یہ ہے، اس لیے اقبال کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری صرف زبانی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی حقیقی وفاداری ہے۔ اور دوسرا جو مصرع ہے کہ لوح و قلم سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم، تقدیر کا نظام اور کائنات کے فیصلے ہیں۔ اقبال کا مقصد یہ نہیں کہ انسان حقیقتاً لوح و قلم کا مالک بن جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ادبی مبالغہ ہے جس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عزت، برکت، بصیرت، روحانی قوت اور کامیابی عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے معمول کی حیثیت بن جاتی ہے، معمولی حیثیت بن جاتی ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال جو ہے محبت کے ان تقاضوں کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھیے آپ، علامہ اقبال وہ دعوت دے رہے ہیں جو قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ جنت کے مستحق وہ ہے، جنت کے فارمولہ وہ ہے جسے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، پھر آخرت پر یقین کامل کر لیا اور پھر نیک عمل کیا، اسے جنت ہے۔ تین چیزیں ہیں، اس کو علامہ اقبال نے فرما دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کرو، نیک عمل ہی آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے۔ نوری اور یہ ناری کا جو ہے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو اور وسیع معنوں میں دیکھیں گے تو آپ کے کوئی نسبت کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ علامہ اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نسبت بھی کام آنے والی نہیں ہے، عمل کام آنے والا ہے۔ آپ واقعے کو، سیرت کے اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں اس شعر کے تحت کہ جب مدینے کی مسجد نبوی کی پہلی جماعت تمام صحابہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے پھپھو،
तुम ये न समझना कि तुम मेरी फुप्पू हो और बख्श दी जाओगी। ऐ बेटी फातिमा, तुम कल क़यामत के दिन ये ना समझना कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। कल तुम आखिरत में जब मुझसे मिलना तो नेक आमाल लेकर मिलना चाहिए। अगर तुम मुझे नेक आमाल लेकर नहीं मिलोगी और पुकारोगी या मोहम्मद, तो मैं पलट जाऊंगा। और आपने पलट कर बता दिया, चेहरा फेर दिया, रुख फेर दिया, बोला मैं इस अंदाज से पलट जाऊंगा। अपनी बेटी से मुखातिब है, अपने फूफू से मुखातिब है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा आज क्या हिसाब है। उन बड़े बड़ी शख्सियात के सामने हमारे क्या आमाल हैं दोस्तों। हमारे कोई आमाल भी हैं जो हम ले जाकर उन्हें बताएंगे। ये अल्लामा इक़बाल है जो बताते हैं कि अमल करो, अमल से ही ज़िंदगी है। फिर कुरान का जिहाद, जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, नफ्स की इस्लाह और हक़ की सरबुलंदी, इक़बाल ने जिहाद की अखलाक़ी, रूहानी और फ़िक्री जद्दोजहद के माने पेश किए हैं। वो मुसलमानों की बेदारी, इत्तिहाद और तामीर इंसानियत की दावत देते हैं। वो कहते हैं, जो कुरान शरीफ की आयत है, वतासीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़रिक़ू, यानी कि तुम आपस में तफ़रीक़े में ना पढ़ो, फ़िरक़े में न बढ़ो। फरमाते हैं फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। ये शेर बता रहा है कि उम्मत में इत्तिहाद कितना ज़रूरी है, यूनिटी कितनी ज़रूरी है। कुरान का तर्जुमा पेश कर रहा है दोस्तों ये शेर। बहुत ही अफसोस के साथ मैं चंद दौरे हाजिर के जो उलमा हैं उनकी जानिब आपकी जहन को ले जाना चाह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि कुरान आसानी से समझने वाली चीज़ नहीं है। कुरान को मत पढ़ो। कुरान की वजह से ही तफरीक़ा पड़ चुका है। मदरसे के उलमा, मदरसे में कुरान की तालीम देने वाले ये कह रहे हैं कि कुरान की वजह से ही तफरीक़ा पड़ चुका है, जबकि कुरान कह रहा है कि तफरीक़े में मत पढ़ो। मौसूफ आलिम जब कह रहे हैं तो पीछे बैठे हुए मुजाविरे खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि भाई सही बात है, कुरान मत पढ़ो, कुरान के बजाय उलमा के पास आओ, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो। कहना तो ये चाहिए कि कुरान को कुरान की ज़बान में पढ़ो, कुरान को कुरान की ज़बान में समझने की कोशिश करो, गौर व फिक्र करो। कुरान आपको तदब्बुर करने की बात कर रहा है, गौर व फिक्र करने की बात कर रहा है। कई ऐसे सहाबा थे जो रात तमाम एक ही सूरे पर एक ही सूरा पढ़ा करते थे, एक ही सूरा पढ़ा करते थे ताकि उसमें गौर व फिक्र करें। ये सिजदा जिसे तू गिरहा समझता है, दोस्तों अल्लामा इक़बाल एक और जगह फरमाते हैं कि मैं सरबसजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी आवाज़, मैं सरबसजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी आवाज़, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्यों? क्योंकि इसलिए कि तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुरान के माने और मतलब को समझा ही नहीं, कुरान को हिदायत की किताब समझा ही नहीं, ज़िंदगी के बाद की किताब समझा है, मग़फ़िरत की किताब समझा है, वसीले की किताब समझा है। अल्लामा इक़बाल ने अपनी इस किताब में बता दिया कि असल कुरान का मकसद क्या है। वो कहते हैं कि इसकी असल पहचान ना सिर्फ ज़ाहिरी शनाख्त है, बल्कि वो कहते हैं यकीन महकिम अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। नौजवानों से मुखातिब हैं
نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کے کیا ہے، جہاد ہے، شمشیریں ہیں، مردوں کی زندگی میں شمشیریں ہیں. مرد بنو یا پھر مردود بن جاؤ. زیر اور زبر کا فرق ہے. آج ہم مردود بن چکے ہیں، مرد بننے کے قابل نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنے گھروں سے نکال لیا ہے، اپنے دلوں سے نکال لیا ہے. اقبال شاہین سے تشبیہ دے رہے ہیں نوجوانوں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ شاہین بلند پرواز ہے، خوددار ہے، پاکیزہ ہے اور جرئی ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ترغیب دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ تم قناعت نہ کرو رنگ و بو پر، زمیں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے. یہ علامہ اقبال نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آؤ نکلو میدان میں اور دیکھو کہ زمیں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زمیں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے. دوستو یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے جو نوجوانوں کے لیے ہے اور وہ تمام کائنات کے لیے ہے، اور یہ قرآن ہے جو تمام کائنات کے لیے، ان کا پیغام بھی تمام کائنات کے لیے. اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے تشبیہات اور استعارات میں قرآن کے وہ آیتوں کو بھی پیش کیا ہے جن کا تذکرہ قرآن شریف نے انبیاء کے لیے کیا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ آج بھی ہو ابراہیمی ایماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیمی ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ابراہیمی ایماں پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں. ابراہیمی ایمان کیا ہے؟ یعنی وہ ایمان جو بتوں سے نفرت دلاتا ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے. وہ ابراہیمی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت کی طرف علامہ اقبال دعوت دے رہے ہیں. میں اس سلسلے میں علامہ اقبال کی ساری ہمارے ماہر قادری کی جو مشہور زمانہ نظم ہے قرآن کی فریاد، علامہ اقبال نے قرآن کی فریاد کو چیدہ اشعار میں پیش کیا، لیکن ماہر قادری نے اسے ایک ہی نظم میں پیش کر دیا. آپ کو سنانا چاہوں گا کیونکہ قرآن کا آج کا موضوع قرآن کا ہے، تو یہ جو نظم ہے یہ نظم بھی جو ہے بہت اہم ہے. اور میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے لے کر ہر طرف جو ہے قرآن کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. حال میں ایک صاحب نے ایک پوسٹ کیا تھا، اس پوسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو اس میں کیا کوئی اشارہ دیا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اس انداز سے آپ کو قرآن سے دور کرنے کی بات غیر مسلم ملحدین اور قادیانی لوگ کر رہے ہیں، اور بعض ہمارے بھی بھولے بھالے علماء چنوں اور غلوں کی فکر میں ان کی اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ قرآن سے کوئی راز ہدایت نہیں لے سکتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور بہت آسان ہے، سہل ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. ماہر القادری قرآن کی فریاد کر رہے ہیں، قرآن کی فریاد کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں،
تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر لڑکی کے جہیز میں دینا ہے، بہترین جزدان ہونا چاہیے، ریشم کا ہونا چاہیے، خوبصورت دکھنا، قرآن کو بس اس میں لپیٹ دو، یہ قرآن کا کفن ہے، ایک بار جب کفن میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اسے کھول کر نہیں دیکھا جاتا۔ آج قوم اپنی کتاب کو، یہ کتابی قوم ہے، صاحب کتاب قوم ہے، اور اپنی کتاب کو وہ کفن میں، ریشم کے کفن میں سلا دے رہی ہے، دفنا دے رہی ہے، بیٹی کے جہیز میں دے دیے، بیٹی لے جا کر اس کو طاقوں پہ سجا دیتی ہے، پھر کھول کے دیکھنا ہے تو ساس مرنا یا پھر باپ مرنا، جب بھی کھول کر پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ دیکھیے مدرسوں کے بچوں میں جا کر دیکھیے، آپ پوچھئے بھائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے، تو وہ بغلیں جھانکنے لگ جائیں گے۔ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، وہ بغلیں جھانکنے لگ جائیں گے۔ صرف طوطا مینا کی طرح رٹائے جا رہے ہیں۔ موصوف جو مدرسے کے جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی قرآن پڑھو 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 پڑھو، یہ نہیں بولیں کہ سمجھو، سمجھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جب سمجھ جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے در پہ تالے لگ جائیں گے، تمہارے غلے بند ہو جائیں گے، اس لیے بول رہے ہیں سمجھو نہیں۔ اور پیچھے مجاورہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، ہاں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، غلے والوں کے پاس جاؤ۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قوم و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے۔ معمولی باتوں پہ جو ہے قرآن کو ہم بیچ میں لا لیتے ہیں، قسم کے لیے لاتے ہیں، اس کے اندر موجود جو لا ہے نا، جو قانون ہے نا، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے بتائے ہوئے لا پر، اس کے بتائے ہوئے قانون پر چلنے کی ضرورت ہے دوستو۔ لیکن ایسا ہو رہا ہی نہیں ہے، اس لیے اکثر محفلوں کے بعد جب میں مساجد میں
تقریر کر کر نکلتا ہوں تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز میں ہم کو برے برے خیالات آ رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماہر قادری فرما رہے ہیں دل سوز سے خالی رہتا ہے، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، دل سوز سے خالی رہتا ہے، آنکھیں ہیں نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو ایک ایک جلسے، فارمیلٹی سے بھائی پڑھو، جلسے قرآن کی آیت سے آغاز ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ خطبہ نکاح میں آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح ہوتا ہے، سورہ نساء کی ابتدائی آیت پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں آتی بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک فارمیلٹیز، ایک روایتی طرز پر ہم جو ہے خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ نکاح ہو یا خطبہ عیدین ہو، بس ایک فارمیلٹیز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، روایتی انداز میں چلا آ رہا ہے، بس جلسے میں سنائے جا رہے ہیں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کے دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کے دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، جو مجھ سے عقیدت کا دعوے، جو مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں، صحن کے بیچ دیوار کھڑی ہو چکی ہے، بھائی آستینیں چڑھا چکا ہے، بھائی کے مقابلے میں گریبان پکڑ چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ قانون کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہی نہیں، اور علماء بھی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، ہم نے 73 فرقے قرآن کی وجہ سے بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی معیوب بات، اور تمام محفل سن کر خاموش ہو گئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جاہل کیا بات کر رہا ہے، قرآن تو تجھے جوڑنے کی بات کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے قرآن پہ الزام لگا رہا ہے، قرآن پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور پوری محفل، بعض تو چند ایسے تھے جس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا، چمچے ہیں، یوں ہاتھ کرتے ہوں، واہ بولو، یا سمجھ جانا، اشارہ سمجھ میں تو نہیں آتا، کچھ یوں کرے تو سمجھنا واہ واہ سبحان اللہ بولنا ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو یار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو یار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی اکیلا۔ دوستو، یہ قرآن کی فریاد ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، پڑھو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے فلاح ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔
دنیا میں بھی کامیابی ہے اور جنت تو دائمی جنت ہے، دائمی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اور یہ قرآن میں پوشیدہ ہے، قرآن میں یہ راستہ ہے جو تم کو دائمی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہم ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کئی لوگوں نے کتابیں لکھ چکے ہیں، اتنے کتابوں کی کیا ضرورت ہے، یہ قرآن کافی ہے۔ ایک بہت مشہور بزرگ کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، جس میں وہ اپنے مریدین کو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ جو کتابیں میں نے تحریر کی ہیں، ان تمام کتابوں کو میرے انتقال کے بعد جلا دو۔ مریدین نے کہا کہ صاحب آپ نے اتنی بہترین کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہیں، انہیں جلانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کل میں محشر میں کھڑے رہوں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میری کتاب کافی نہیں تھی؟ کیا میری کتاب کافی نہیں تھی کہ تو نے اتنے کتابیں لکھ لی؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے؟ ایک بار پڑھ کے دیکھیے، آج یورپ آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، خود سے قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ عربی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی عربی کا درس دیں، عربی سیکھنے کی طرف ترغیب دیں کہ وہ عربی سیکھیں، سیکھ کر قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اور بہت آسان کتاب ہے، اس میں کوئی چیز آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں میسر قرآن نے کی ہیں، اور کوئی مذہب نے اس چیز کو آسانی نہیں دی ہے جتنی آسانی آپ کو قرآن نے دی ہے دوست۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے اپنی زندگی کا جو آخری ایام ہیں ان کے متعلق ان کے گھر کے جو نوکر ہے وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا آخری دور وہ دور تھا جس میں وہ قرآن رات دن قرآن پڑھا کرتے تھے، رات دن قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ ظہر سے لے کر عصر تک قرآن پڑھتے، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھتے، پھر فجر میں اٹھ کر قرآن پڑھتے، دن رات آپ نے قرآن کو پڑھا، اور اس قرآن کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے سامنے علامہ اقبال آج ورفعنا لک ذکرک کے تحت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ان کا نام لیا جا رہا ہے تو بس قرآن کی، ورنہ کتنے شعراء ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دروس ہوتے ہیں، ان کے درس ہوا کرتے ہیں، ان کی محفلیں ہوا کرتی ہیں؟ کیا غالب کی محفلیں ہوا کرتی ہیں؟ کیا میر کی محفلیں ہوا کرتی ہیں؟ کیا حلی کی محفلیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں، اقبال کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے قرآن کو اپنا لیا تھا، اور قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کے تحت علامہ اقبال کے نام کو ان کی زندگی میں ہی روشن کر دیا تھا۔ بہرحال آج کا یہ جو موضوع ہے اس کا حق جو ہے میں شاید ادا نہ کر سکا ہوں گا۔ آپ کو میری باتیں جو ہے اقبال کے متعلق جو تھی، اشعار اور بھی بہت سے اشعار ہے جس میں علامہ اقبال نے قرآن کے متعلق کہی ہے، انبیاء کے تعلق سے کہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور زندگی کے جو اصل نفس ہے، زندگی کا جو اصل مقصد ہے، زندگی کی جو پیدائش ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت باریک بینی سے اپنے اشعار میں اشارتاً، تشبیہاً، تلمیحہ، تمام صنعتوں کا استعمال کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ ان کو لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھتے ہوئے قرآن سے سیکھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس محفل میں جو ہم نے تیرا تذکرہ کیا ہے، تیرے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، یا اللہ تیرے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر دلوں میں قرآن کو بسا دے، یا اللہ نوجوانوں کے دلوں میں قرآن کو بسا دے، یا اللہ نوجوان لڑکیوں کے دلوں میں قرآن کو بسا دے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن ہمارے لیے ہدی للمتقین بن جائے، یا اللہ
قرآن ہمارے لیے صحیح راستہ بن جائے۔ یا اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیرے در کو چھوڑ کے یا اللہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم کو سکون مل جائے، جہاں ہمیں فلاح مل جائے، جہاں ہمیں دین اور دنیا مل جائے۔ تیرے در سے ہی وہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے در سے ہمیں باندھ کے رکھ، کسی اور در کا ہمیں غلام مت بنا۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں، اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں، اس کے بعد کوئی آیات نہیں۔ تیرا سلسلہ زمین سے ختم ہو چکا ہے، تیرے فرشتوں کا سلسلہ اب زمین سے ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ اب تیرے اس قرآن کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں قرآن کو شامل کر دے، ہمارے گھروں میں قرآن کو شامل کر دے، ہمارے اولادوں میں، ہماری نسلوں میں یا اللہ قرآن کو شامل کر دے۔ ہم چلتا پھرتا قرآن ہو جائے، ہماری مسجدوں میں قرآن کا ذکر ہو، ہمارے گھروں میں قرآن کا ذکر ہو، ہماری محفلوں میں قرآن کا ذکر ہو، ہمیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہوئے قرآن 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 ہو جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو جائے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، امت کو نیک راستہ بنا، نیک راستے پہ لا دے اور علماء سو سے انہیں دور کر دے۔ یا اللہ جو قرآن سے روک رہا ہے یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے ناموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ قرآن والا بنا دے، یا اللہ قرآن والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔